سلمان صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ جیل سے بیٹھ کر کیسے تحریک لیڈ کی جا سکتی ہے اور اس جو احتجاجی تحریک ہے اس کے اصل مقاصد آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ احتجاج یا احتجاجی تحریک کسی بھی پارٹی کا استحقاق ہے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹیز جب تحریک چلاتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی تیاری ہوتی ہے، وہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ کیا عوام کے اندر بھی کسی احتجاجی تحریک کے حوالے سے تحریک موجود ہے، ان کی پارٹی اس کے لیے تیار ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کی صورتحال دیکھیں اور خان صاحب جس طرح مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں، علی ظفر صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ علی ظفر صاحب دوسری دفعہ انہوں نے اپنے لیڈر عمران خان کے بیان پہ جو بات چیت کی ہے وہ 100% درست ہے، اور اگر وہ یہ ذمہ داری علی ظفر صاحب کو دے رہے ہیں تو میرے آپ یہ بیان ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ اگر بات علی ظفر صاحب پہ آ گئی ہے تو پھر یہ تحریک نہیں چلنی، کیونکہ ہر ایک کا نا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ علی ظفر، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر، علی ظفر، اپنا سلمان اکرم راجہ، یہ بڑے اچھے قانون دان ضرور ہیں، بڑی اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ سٹرگل کے لوگ نہیں۔ اور میں بتاتا چلوں، آپ کی جب لانگ مارچ تھی اسلام آباد میں، پارٹی کا سیکرٹری جنرل اپنے ڈرائیور کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پہ نظر آ رہا تھا، تو علی ظفر صاحب تو کسی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب بات یہ کہ جی، لیکن کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی میں وکلا گروپ زیادہ ڈومیننٹ ہے، تو وکلا آخر کیا چاہتے ہیں اور وہ خان صاحب سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ اگر یہاں تک خان صاحب پہنچے ہیں تو وہ وکلا کی وجہ سے ہی پہنچے ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ایک لاہور کے اندر جرنلسٹوں کے اکٹھ میں ہمارے سابق پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے کہی تھی۔ چونکہ وکلا کے کچھ لوگ آ کے عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ آپ یہ بھی توڑ دیں، اسمبلی بھی توڑ دیں، حکومت بھی توڑ دیں، ہمارے ساتھ کورٹس موجود ہیں، کورٹ سب کچھ کریں گی۔ لیکن دیکھیں، بات یہ کہ آخر خان صاحب بار بار تحریک کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس لیے کہ وہ اس بات پہ یکسو ہو گئے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے انہیں کچھ نہیں ملے گا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ان سے جیل سے ملاقاتیں کی ہیں، ہماری اطلاع کے مطابق جو رپورٹ ہوئی ہیں اس میں انہوں نے خاصی گرما گرمی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانا ہے یا پارٹی کے ساتھ جانا ہے۔ دیکھیں، خان صاحب کی اگر آپ سیاست اٹھا کے دیکھیں تو خان صاحب مزاحمت کرتے رہے ہیں، احتجاجی تحریکیں چلاتے رہے ہیں، لیکن ان کی مزاحمت اور ان کی احتجاجی تحریکوں کے پیچھے ہمیشہ ایک تھپکی رہی ہے، کچھ غیر سیاسی لوگ رہے ہیں، اور ان کا احتجاج، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب مایوس ہو چکے ہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملنا، سڑکوں پر آ کر وہ اپنے مقاصد حاصل کر سڑکوں پہ نہیں آئے گا۔ آپ بھی یہاں پر اگلے ہفتے بھی ہم جب یہاں پر بیٹھیں گے کچھ نہیں ہوگا، اس سے اگلے ہفتے بھی بیٹھیں گے، بلکہ میں آپ کو یاد کرواؤں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہی باتیں ہم چھوٹی عید سے پہلے کر رہے تھے کہ چھوٹی عید کے بعد ایک بڑی تحریک لانچ ہونے جا رہی ہے۔ میں اس وقت بھی آپ کو کہتا تھا کہ کوئی تحریک نہیں چلے گی۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، بات یہ کہ وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، میں نے کل بھی کہا تھا خان صاحب کسی سے کوئی بارگین نہیں کریں گے، لیکن بات یہ کہ ان کے لیے راستہ بنانا ضروری ہے۔ راستہ کیسے بنائیں گے، وہ کس پہ اعتماد کریں؟ دیکھیں، بات یہ کہ 40 پارٹی کے اندر 40 باندھ کی بولی ہیں، کوئی تحریک کی بات کر رہا تھا، کوئی مزاحمت کی بات کر رہا تھا، کوئی مفاہمت کی بات کر رہا تھا، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے۔ ایک امریکہ سے وفد آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جیل میں مل رہے ہیں، میں نے کہا وہ لاہور کے ہماری ہوٹل میں مایوسی ہوئی ہے، کوئی مایوسی۔ دیکھیں، بات یہ کہ احتجاجی تحریک کے لیے ایک فضا ہوتی ہے، وہ سارے آپشن تو بروکار لا چکے ہیں۔ 8 فروری کے بعد کون سا ایسا آپشن ہے جو بروکار نہیں لا چکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں سیاسی راستہ بناتی ہیں۔ اس سے سب سے بڑی مثال خود نواز شریف صاحب کی ہے کہ نواز شریف صاحب جیل کے اندر ساری فیملی موجود تھی، تو کسی نہ کسی نے راستہ بنانے کے لیے کوئی کام کیا تھا۔ یہاں کوئی بندہ موجود ہے راستہ بنانے کے لیے اس پارٹی میں؟ جی، وہ میں جس دن وہ راستہ بننا شروع ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا کہ راستہ بننا شروع ہو گیا۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل راستہ بناتے ہیں، اور راستہ بنانے کے لیے ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو پکارنا ضروری نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب جب پھنسے تھے تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اس پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ کیا تھا جن کے ساتھ ٹکراؤ ان سے بہت زیادہ تھا، جے یو آئی ان کے ساتھ تھی، ای این پی ان کے ساتھ تھی۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جب تک یہ معاملہ نہیں کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی راہ دیکھیں گے، آج کی صورتحال میں اس سے زیادہ ہم آہنگی پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ہم آہنگی میں جب سیاست بہت پیچھے چلی گئی ہے، ایسے میں تحریک کی بات کرنا، اس پہ میرے خیال ترسی کھایا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سلمان صاحب، کتنا مؤثر ہے یہ دورہ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے؟
دیکھیں یہ صرف پرائم منسٹر شہباز شریف نہیں بلکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بھی وہاں پہ تھے، اور کل انہوں نے جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا ہے کوئٹہ سٹاف کالج سے. آج پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کوئٹہ سٹاف کالج سے خطاب کیا. بعد میں جو بڑی ایک سیاسی پیش رفت ہے وہ قومی جرگے کا انعقاد ہے، اور اس قومی جرگے میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ فوجی لیڈرشپ بھی موجود تھی، وہاں کے عمائدین بھی موجود تھے، بلوچستان کے علماء بھی موجود تھے، وہاں کے نوجوان بھی موجود تھے. اور ایک اہم بات دیکھیں، یہ جو جرگہ ہے نا یہ انگریز کے دور سے چل رہا ہے. یہ وہاں کا رائے عامہ کی ایک نمائندہ مشق ہوتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ علامتی طور پہ سب نے بلوچستان کی ایک روایتی پگڑی جو ہے وہ آرمی چیف نے بھی، شہباز شریف صاحب سب نے پہنی ہوئی تھی. اور یہ ایک اہم مشق ہے. اور اسے اس تناظر میں دیکھیں کہ جب پاکستان کی فوج نے ایک شکست فاش دی ہے بھارت کو، بھارت کی لیڈرشپ کو، بھارت کی فوج کو، اور انہیں جو دن میں تارے دکھائے ہیں وہ امبیرسمنٹ سے دو چار ہیں، اور انہوں نے اپنی پراکسیز کو ایکٹیو کیا ہے. جو کل سراب کے مقام پہ وہاں پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا گیا اس طرح کے، اور میری اطلاع کے مطابق کچھ دیر پہلے بھی وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس میں 2 بھائی شہید ہوئے ہیں. بات یہ کہ یہ اب اسٹرنتھ جو ہے، سیاسی اسٹرنتھ جو ہے اور عسکری اسٹرنتھ ہے، یہ دہشت گردی کا کلا کما کرنا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے واقعتاً آگے کی طرف بڑھنا ہے تو پھر بلوچستان، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں بلوچستان پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور شہباز شریف صاحب نے درست کہا کہ اگر 1000 ارب کا بجٹ ہے تو 250 ارب ہم بلوچستان کی ترقی کے لیے مختص کریں گے. وہاں پر احساس محرومی کا خاتمہ کرنا ہے، نوجوانوں کو سہولت دینی ہے، تو بلوچستان ہی پاکستان کا معاشی مستقبل بنے گا.